آواز آتی ہے رب العالمین کے بارگاہ سے، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اس دن کو یاد کرو جس دن روح الامین بھی کھڑے ہوں گے، فرشتے بھی سارے کھڑے ہوں گے رب العالمین کے بارگاہ میں، میدان محشر میں ساری انسانیت کھڑی ہوگی، روح الامین جناب جبریل بھی کھڑے دست بستہ، سارے فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا یتکلمون، فرشتے کیا، نبی کیا، ولی کیا، غوث قطب ابدال، قیامت تک آنے والے شہداء صالحاء صدیقین، کسی کو بولنے کی جرت نہیں ہوگی الا من اذن له الرحمن، مگر وہ بولنے کی جرت رکھے گا، وہ بولنے کی استطاعت رکھے گا، وہ بولنے کا اختیار رکھے گا۔ یا اللہ کس کو دے گا؟ فرمایا من اذن له الرحمن، جسے رحمان بولنے کی اجازت دے گا، جسے رحمان شفاعت کا حق عطا فرمائے گا، جسے رحمان شفاعت عظمی کا اختیار عطا فرمائیں گے۔ قرآن کی دوسری آیت پڑھ دیتا ہوں، رب کا قرآن کہتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ فرماتا حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسا ماحول ہوگا، کیا ماجرا ہوگا، کیا ماحول، کیا جناب والا محفل سجی ہوگی۔ یا رب العالمین تو کس محفل کی بات کرتا ہے؟ فرمایا محبوب یاد کرو وقت اذا جئنا من کل امت بشہید، جب ہر امت کے لیے اس امت کے قائد و رہنما پیشوا کو بروز معاشر ہر امت کے لیے اس کا لیڈر، اس کے قائد کو ہم شہید گواہ بنا کر لائیں گے۔ دوستان گرامی قدر رب کا قرآن کہتا ہے بِكُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ آدم علیہ السلام آئیں گے گواہ بن کر امت کے، نوح علیہ السلام آئیں گے امت کا گواہ بن کر، خلیل اللہ علیہ السلام تشریف لائیں گے امت کا گواہ بن کر، موسیٰ کلیم اللہ تشریف لائیں گے اپنے امت کا گواہ بن کر، عیسیٰ روح اللہ تشریف لائیں گے اپنے امت اور قوم کا گواہ بن کر تشریف لائیں گے۔ گواہی اگرچہ دیں گے شفاعت کا حق نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے محبوب یاد کرو وقت کیسا ماحول ہوگا، ہر امت کا گواہ معاشر کے میدان میں لایا جائے گا، تشریف لائیں گے وَجِئْنَا بِكَ، محبوب کیسا سما ہوگا، سارے گواہ اپنی اپنی گواہی دے بیٹھیں گے۔ جب گواہی ہر نبی کی ہوگی، شہادت ہر نبی کی گزر جائے گی، سارے نبی جمع ہو کر پروردگار عالم کے بارگاہ میں دست بستہ عرض کریں گے پروردگار آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک ہر نبی نے اپنے قوم کی گواہی دی ہے، ہر نبی نے اپنے قوم کی شہادت پیش کی ہے، ہر نبی نے اپنے قوم کی لجپالی کی ہے۔ پروردگار عالم اب فیصلہ سنا دے، جنت جانے کا حکم ہو جائے، فیصلہ ہو جائے۔ رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ کریم اعلان فرمائیں گے آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی نے، ہر رسول نے، ہر پیغمبر نے اپنے اپنے امت کی گواہی دے بیٹھے ہیں، لیکن نبیوں یاد رکھو فیصلہ ابھی نہیں ہوگا، فیصلہ ابھی نہیں ہوگا۔ ابھی جناب والا جنتیوں کو جنت نہیں بھیجا جائے گا، جہنمیوں کو جہنم میں نہیں بھیجا جائے گا۔ پروردگار عالم کیوں؟ اللہ فرماتا ہے وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء کی شہادتیں ہو چکی ہوں گی۔ اللہ فرماتا محبوب سب کی گواہی ہونے کے بعد ان تمام نبیوں پر، ان کی امتوں پر ہم آپ کو
شہید بڑا گواہ بنا کر لائیں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری کتاب الرقاق کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انا سید الناس یوم القیامہ هل تدرون مما ذلك یجمع اللہ الاولین والآخرین فی صعید واحد فیاتون آدم ثم موسیٰ ثم عیسیٰ فیاتونی فیقولون یا محمد انت رسول اللہ وخاتم الانبیاء۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ساری انسانیت دوڑ کر محشر کے میدان میں جناب آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ وہ کہیں گے آج کا اختیار میرے پاس نہیں، آج کی یہ رفعت و شان میرے پاس نہیں کہ میں شفاعت کروں، میرے پاس نہیں، کسی اور کے طرف چلے جائیں۔ فرماتے مصطفیٰ کریم علیہ السلام پھر قوم ساری موسیٰ کے پاس آئے گی، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے آج میں نہیں، مجھ سے آگے کوئی اور ہستی ہے، کوئی اور ہستی ہے جس کے دروازے پہ شفاعت کبریٰ کا حق بانٹا جائے گا، جاؤ آگے لگے جاؤ، آگے چلے جاؤ۔ فرماتے رحمت کون صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں پھر ساری انسانیت جمع ہو کر میں محمد کی دہلیز پہ حاضر ہو جائیں گے اور کہیں گے یا محمد انت رسول اللہ وخاتم الانبیاء۔ سارے لوگ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ تمام نبیوں کے اوپر ختم نبوت کا تاج پہن کر آنے والے ہیں۔ اشفع لنا عند ربک، آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک ہر دروازے پہ ہم نے دستک دی ہے، شفاعت کا حق کہیں سے نہیں ملا۔ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے تاجدار ختم نبوت، اشفع لنا عند ربک، اپنے رب العالمین کے بارگاہ سے ہماری شفاعت فرما لیجئے، ہماری شفاعت فرما لیجئے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ہر نبی کا جواب کیا تھا؟ آگے چلو کوئی اور ہے، میرے پاس اختیار نہیں، آگے چلو کوئی اور ہے۔ تمام تر جلیل القدر انبیاء اور رسول نے تمام امتوں کو آگے بھیجتے رہے، لیکن حضور فرماتے جب میری دہلیز پہ امتیں آئیں گی نا، فرماتے فَأَقُولُ أَنَا لَهَا أَنَا لَهَا أَنَا لَهَا۔ حضور فرماتے میں کسی اور کا دروازہ نہیں بتاؤں گا، بلکہ فرماتے میں کہوں گا اے آدم کی اولاد آؤ، آج کے دن یہ شفاعت کا حق میرا ہے، یہ حق میرے پاس ہے، یہ اختیار میرے پاس ہے، یہ شان مجھے دی گئی ہے، یہ مقام مجھے عطا ہوا ہے۔ حضور فرماتے ہیں فَاسْتَأْذِنُوا عَلَىٰ رَبِّي، حضور فرماتے جب ساری انسانیت میرے دہلیز پہ آئے گی، میں اپنے رب العالمین کی بارگاہ سے اجازت مانگوں گا۔ رب العالمین بولنے کی اجازت دیجئے، شفاعت کرنے کی اجازت دیجئے، ان کی پرسان حال بننے کی اجازت دیجئے، ان کے لجپالی کرنے کی اجازت دیجئے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے میں اجازت مانگوں گا، فَيَأْذَنُ لِي رَبِّي، میرا رب مجھے اجازت فرمائے گا، وَيُلْهِمُنِي مَحَامِدًا فَأَحْمَدُهُ بِهَا، اللہ کریم کے بارگاہ سے میرے اوپر الہام ہو جائے گا، چند تعریف و ثنا میرے دل میں القاء کی جائیں گی، ان کلمات کے ساتھ میں رب العالمین کی حمد و ثنا کروں گا۔ حمد و ثنا کرنے کے بعد فرماتے ثم یقال، پھر کہا جائے گا یا محمد ارفع راسک۔ حضور فرماتے اللہ کی تعریف و ثنا کرنے کے بعد حشر کے میدان میں مقام محبوب پر فائز ہو کر سر بسجود ہو کر رب العالمین کے بارگاہ سے امت کے التجا کروں گا، امت کی مغفرت مانگوں گا، امت کی شفاعت مانگوں گا۔ اللہ کریم کے بارگاہ سے آواز آئے گی یا محمد ارفع راسک، محبوب سر پاک تو اٹھاؤ نا ذرا، اپنا سر اٹھاؤ، سر توتا محبوب مانگو جو مانگتے ہو۔ اللہ پیچھے تو سارے نبیوں نے اگلا دروازہ بتایا ہے، محبوب فرماتے مجھ سے کہا جائے گا سر اٹھاؤ سجدے سے، مانگو
تعطى دیا جائے گا، جو مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا۔ واشفع تشفع، محبوب سر اٹھا کر میری پاک بارگاہ سے اپنے امت، اپنے گناہگاروں غلاموں کی مغفرت مانگو نا، شفاعت کرو نا۔ تشفع، رب العالمین فرمائے گا محبوب شفاعت کا حق تجھے دیا ہے۔ واشفع تشفع، شفاعت مانگو، تیری شفاعت کو قبول کر لیا جائے گا، شفاعت کو قبول کر لیا جائے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام حضور فرماتے ہیں انا اول شافع و اول مشفع، حضور فرماتے ہیں محشر کے میدان میں محمد وہ پہلا شخص ہوں گا جو سب سے پہلے شفاعت کرے گا۔ وانا اول مشفع، حضور فرماتے ہیں میں ہی وہ پہلا شخص ہوں جس کی شفاعت کو رب العالمین کے بارگاہ میں شرف قبولیت مل جائے گا۔ اب تنگی داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ ہے آج ممائل بعطا، اور بھی کچھ مانگ۔ اب تنگی داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ ہے آج ممائل بعطا، اور بھی کچھ مانگ۔ سرکار کا در ہے، در شاہ تو نہیں ہے، سرکار کا در ہے، در شاہ تو نہیں ہے۔ جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ اب تنگی داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ ہے آج ممائل بعطا، اور بھی کچھ مانگ۔ اور سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر، سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر۔ جنت کی طلب چیز ہے کیا، اور بھی کچھ مانگ ہے آج ممائل بعطا، اور بھی کچھ مانگ۔